بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ستاروں کی باتیں ہوتی ہیں، سیاروں کی باتیں ہوتی ہیں، مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ کے ایک ایک ستارے کو، ایک ایک سیارے کو، اور آپ کے ہر ایک ٹائم اور لمحے کو ہم کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دن اور ہفتے اور مہینے اور سال کیسے گزرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمت اور استطاعت دے کہ ہم آپ کے اس تمام چیزوں کو، تمام ستاروں اور سیاروں کی روشنی میں ان کے حالات زندگی کو دیکھیں اور آپ تک یہ بات پہنچائیں۔ آج ہم آخری تین جو ستارے ہیں، ستار ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے کیپریکون ہے، پھر ایکویریس ہے اور پھر پائسز ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپریکون کی۔ کیپریکون جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں اور بہت سست رہتے ہیں۔ ان کے ماں باپ اکثر یہ ڈاکٹروں کو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا یہ بڑے سست ہیں، یہ ایکٹیو کب ہوں گے۔ زیادہ رونے کے عادی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو رونا آ جاتا ہے، انا پرست ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں۔ ان کے اوپر موسمی اثرات بڑی جلدی اثر انداز ہوتے ہیں، نظر بڑی جلدی لگتی ہے ان کو، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں پڑھائی میں بہت ہی سست ہوتے ہیں، اسکول جانے میں بڑا تنگ کرتے ہیں، گھر والوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی کام کہا جائے تو یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ان کی جگہ دوسرا کر دے، اور ایسے ہی بس اپنا وقت جو ہے نا دوسری ایکٹیویٹی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے سمجھدار ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، یہ بڑے آبزرور ہوتے ہیں، چیزوں کو بڑا واچ کرتے ہیں اور یہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا کے حالات کو بہت جلدی اپنے اوپر اثر انداز کر لیتے ہیں، اور ان کے کاروبار میں یہ بڑے کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ جاب اگر کرتے ہیں تو بڑے توجہ سے کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اچھلتے کودتے سارے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن ان میں جو کیپریکون لڑکیاں ہیں وہ بہت عزت کرنے والی ہوتی ہیں، کم گو ہوتی ہیں، اصول پرست ہوتی ہیں، بہت ڈیپ آبزرو کرتی ہیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہیں، اور شرم و حیا کی بہت پیکر ہوتی ہیں، مثبت سوچ رکھتی ہیں، تعلیمی میدان میں یہ بہت ترقی کر جاتی ہیں، ماں بہت اچھی ہوتی ہیں کیپریکون، اور اپنے ہر شعبے میں یہ پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کی تربیت بڑی اچھی کرتی ہیں، غصہ بہت آتا ہے ان کو اور یہ لگا بھی دیتی ہیں۔ اب بات کریں گے بڑے کیپریکونز کی۔ بڑے کیپریکونز جو ہیں وہ صحت کے لحاظ سے اس ہفتے بہت اچھے رہیں گے، اور ان کے اوپر جو پریشانیوں کے بادل تھے وہ چھٹ چکے ہیں۔ اب کھڑے ہو جائیں، اپنی انرجی کو بحال کریں اور اپنے آپ پر قابو پائیں۔ یہ شکوک و شبہات اور یہ جو مایوس باتیں آپ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں ان سے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے اور آپ کے لیے آگے ترقی ہی ترقی ہے۔ توانائی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں مصروف رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک نئے سال کا گیٹ وے ہوتا ہے، اور جو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، جو آپ سوچتے ہیں وہ پورا ہوگا۔ اپنی خواہشوں کو محدود نہ رکھیں، خواہش زیادہ رکھیں، اپنے اندر کرنٹ پیدا کریں، رشتے ہو جانے، نہ پریشان ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جو رکاوٹ میں تھیں اور آپ کے معاملات رکے ہوئے تھے، لیکن اس ہفتے آپ کے وہ معاملات چل پڑنے، کاروباری آپ کو ترقیاں ملنی ہیں، آپ کی ڈیلز مکمل ہو جانی ہیں، آپ کے جو پھنسے ہوئے کام تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، نکل آئیں گے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہی خوشخبریاں ہیں۔ لالچ میں مت آنا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو کچھ لوگ لالچ دیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، اور آپ لالچ میں اگر پھنس گئے تو آپ کے لیے پھر پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے لالچ میں نہیں آنا۔ اس ہفتے آپ کا اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے جو فیملی کے ساتھ ہے، جو بڑوں کے ساتھ ہے، جو خاندانی مقدمات ہوتے ہیں، جو جائیداد کے کاروبار کے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اور آپ کو کچھ رقم بھی خرچ کرنی پڑے تو کریں، لیکن آپ ایک بولڈ سٹیپ لیں، اس سے آپ کی شان اور شوکت بڑھے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔
جس جگہ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے ماحول کو آپ ارد گرد بہت غور سے دیکھیں. کوئی آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی آپ کا راستہ بھی کاٹ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں. جاب کو نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا، ورنہ بہت پریشان ہوں گے. یہی اب موقع ہے کہ آپ کی ترقی کا راستہ اب کھلنے والا ہے. آپ نے تمام چیلنجز، جو بھی چیلنجز آپ کے اوپر اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے قبول کرنا ہے، قابو کرنا ہے اور ان کو فیس کرنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. اس سلسلے میں میرا خاص طور پہ آپ کو مشورہ ہے کہ ان سے ملنے سے پہلے آپ نے جن بھی بڑے لوگوں سے ملیں، اپنے باس سے، اور اپنی شخصیت کو سنواریں. اچھے کپڑے پہنیں، بال بھی کٹوائیں، یہ ملنگ نہ بنے. کیپریکون تو بہت زبردست سٹار ہے اور یہ مایوسی کے جو پچھلے دور سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام راستے کھول دیے. سماجی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی. جو آپ کے موجودہ حالات ہیں اس کو غور سے دیکھیں. کام میں نئے راستے اور نئی چیزیں ملیں گی آپ کو. اس ہفتے غصہ آپ کے لیے بہت برا ہے. غصہ نہیں کرنا آپ نے، جلد بازی بھی نہیں کرنی. کام 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 اور کام کرنا ہے اور کام کی طرف خاص توجہ رکھنی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سٹمک خراب ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ نے اپنا علاج اور توجہ کے ساتھ اپنی طرف توجہ رکھنی ہے. اور سفر اور لین دین آپ کے لیے مبارک ہوگا. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ خوب پلاننگ کریں اور اچھے طریقے سے پلان کر کے پھر سفر کا آغاز کریں. اور اس دفعہ ابھی جو عطارد کا جو 10ویں گھر میں ہے، 12ویں گھر میں ہے، اس کی وجہ سے طالب علموں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. کچھ شرارتی لوگ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. کوشش کریں ان لوگوں سے دور رہیں. ان لوگوں سے ملیں جو آپ کے ہم خیال، ہم نوا ہوں، جو پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو مینٹین کریں. تمام وقت اپنے لیے اچھا سوچیں اور اپنے ٹارگٹس کو اور گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. بہترین پتھر ہے جناب آپ کا کیپریکون کے لیے نیلم، فیروزہ اور سفید رنگ کا سلیمانی یاقوت اور پیلے رنگ کا پھگراج آپ پہن سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. اس ہفتے جو آپ نے صدقات دینے ہیں اس میں چینی ہے، سوجی ہے، گندم ہے، وہ 1 کلو آپ دے سکتے ہیں یا 1.25 کلو بھی دے سکتے ہیں. اور صدقہ دیتے ہوئے یہ ضرور بتایا کریں کہ یہ صدقے کی چیز ہم دے رہے ہیں، یا پرندوں کو ڈال دیں. تب بھی مطلب ہے کہ یہ نیت کریں کہ ہماری مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوں. اور آپ کا جو اس ہفتے کا ورد ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو 333 بار آپ نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اب ہم بات کریں گے ایکویریس کی. ایکویریس جو ہے، ایکویریس بچے جو ہیں یہ اپنی نشو و نما میں بہت ہی موٹے تازے نظر آتے ہیں، شرارتی بہت ہوتے ہیں، تیز بہت ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے تنگ کر کے. لیکن بہت کیوٹ ہوتے ہیں، خود بھی بہت پیارے ہوتے ہیں اور بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں جس سے عام آدمی جو ہے نا ان کی طرف مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے. دوست صفت ہوتے ہیں، بہت جلدی پیار کرتے ہیں، پیار پپا پیار بہت لیتے ہیں. تعلیم میں بہت توجہ دیتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کا ذہن ریسرچر ہوتا ہے، ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں، حوصلہ افزا ہوتے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ رازداری میں آ جاتے ہیں اور گہرے بہت ہوتے ہیں، رازداری کو رکھتے بھی بہت ہیں. جلد بازی کر جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ہر ایک میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے عام ورڈز میں کہتے ہیں دقیانوس. تو ایکویریس جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بہت نرم مزاج ہوتی ہیں، فطری طور پر ماہر ریسرچر، قانون ساز، شو بزنس، فلم ساز، خوبصورت ایکٹرز، فنکار. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علمی شوق بھی بہت رکھتی ہیں اور ہر علم کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں
رفائی کام کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، دوسروں کے کام آنے میں بہت پہل کرتی ہیں، گھریلو کام سے یہ اوائڈ کرتی ہیں، لیکن خدمت خلق میں بہت آگے ہوتی ہیں، اچھی حکمران، اچھی آفیسر، اچھی استاد، اچھی ماں بنتی ہیں۔ ایکویریس جو ہے وہ ان پر خدا کی خاص مہربانی ہے۔ اس ہفتے مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جائے گی انشاءاللہ۔ ایکویریس نئی تبدیلیاں، آپ کے تمام دروازے اس نے کھول دیے۔ اب آپ نے جو سمیٹنا ہے سمیٹ لیں، جلد بازی نہیں کرنی، اپنے آپ کو بہت احتیاط میں رکھنا ہے، اور اپنے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھے آپ نے بہتر حالات رکھنے ہیں تاکہ آپ کو گھر سے کوئی پریشانی فیس نہ کرنی پڑے۔ ایکویریس اپنی جمع پونجی جو سرمایہ کاری ہے اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے اپنے، اور اپنے خرچوں پر آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے، ایکسٹرا خرچے نہیں کرنے، فضول خرچی سے بچنا ہے، اور محبت کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ شادی اور رشتے کے جو معاملات ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور رشتہ بچیوں کے لیے بھی جلد رشتے کی خبریں آئیں گی۔ بولڈ فیصلے کریں کیونکہ یہ اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ خدا کی مہربانیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی مخلوق کا حصہ ضرور تقسیم کیا کریں۔ ایکویریس پچھلے ہفتے جو آپ نے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں گزارا ہے، اور اس میں سے اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں کی ہیں، اور آپ اس میں سے کافی بہتر باہر نکل آئے ہیں، اور اپنے تناؤ کو ختم کر کے اب بہتر سوچ کے اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنے کاروبار اور اپنی جاب کی طرف توجہ دیں۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہ کریں، کیونکہ لوگوں سے کے ساتھ آپ اپنی تمام راز شیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بنے ہوئے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی غذا، اپنے کھانے، اپنے پہننے اور اپنے رہن سہن کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بھی بچ سکیں۔ اگر آپ نے سونا یا زمین وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے بہترین ہے، نفع ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی حالات کو ٹریک پر آنے کا جو ٹائم تھا وہ اب آ چکا ہے۔ اب آپ اس ٹریک کو مینٹین کریں، اپنے کاروبار، اپنے اہل خانہ، اپنی فیملی، خاندان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کریں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو ضرورت کے وقت دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بٹھا دے گا۔ بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مون کے جو اس وقت علامات ہیں اس میں زوال کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ وقت آپ کے کیریئر میں ترقی کا بہترین ہفتہ ہے، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، صلاح مشورہ کر کے گھر والے، والدہ، والد، بڑے بھائی، جس سے بھی آپ یا استاد محترم جو بھی ہیں آپ کے صلاح کار ہیں ان کے ساتھ مشورہ ضرور کریں، لیکن اس کو پبلک نہ کریں ورنہ بنے ہوئے کام خراب ہو جائیں گے۔ کامیابیوں کو اپنے سر پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ نے بہت کمپوز رہنا ہے، یہ نہیں کہ آپ اچھلنا شروع کر دیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں۔ آپ کی ایک غلطی آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتی ہے، اس لیے اپنی جلد بازی اور اپنے معاملات کو بہت دھیان سے اور بہت خیال سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ چڑچڑاپن، غصہ، جلد بازی اور غلط چناؤ الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے تمام صورتحال میں اپنے جذبات پر قابو پانا ہے اور خاموش رہنا ہے، اپنے کام پر توجہ دینی ہے۔ آپ کو زیادہ سوچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو موجودہ لمحہ ہے، جو موجودہ وقت ہے، اس کو آپ سوچیں، دیکھیں اور اس پہ فیصلے کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ دفتر میں کچھ بد زبانی اور ایسے لوگ آپ کا راستہ کاٹیں گے جو غیبتیں اور حسد کرتے ہیں، ان سے آپ نے بہت بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گا۔
زیادہ لوگوں پر ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ زیادہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے سے وہی لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وقت سے پہلے اپنی چیزوں کو کبھی شیئر نہ کریں، کیونکہ کچھ خواتین، کچھ دوست آپ کی، کچھ ایسی دوست جو ہڈن ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان خواتین سے بھی آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے، ورنہ وہ کسی جال میں بھی آپ کو پھنسا سکتی ہیں۔ بہترین پتھر نیلم، یاقوت، در نجف اور حقیق یمنی اور سلیمانی دونوں پہن سکتے ہیں۔ آپ کا صدقہ کالے ماش، کالے چنے یا کالا کپڑا آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ بہترین ورد آپ کے لیے اس ہفتے کا ہے یا اللہ، یا فتح، یا رضا کو 135 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسز پہ۔ پائسز آپ کے لیے جو بچے ہیں، پائسز بچے پیدائش کے وقت بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، عقل مند بہت ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سلیقے دار ہوتے ہیں، روحانی وجدان کے مالک ہوتے ہیں، فنکار جسے کہتے ہیں، فنکار ان کے اندر مہارت قدرتی ہوتی ہے، فنون لطیفہ سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت علم والے ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، رائٹر بنتے ہیں یہ، لیکن ملنگ طبیعت کے ہوتے ہیں۔ مل گیا نہیں ملا کوئی بات نہیں، زیادہ دکھلاوا نہیں کرتے، فضول باتوں سے بہت دور رہتے ہیں، اللہ سے لگاؤ بہت زیادہ مذہبی دینی ان کتابیں پڑھنے اور ان سے لگاؤ ان کا مشغلہ رہتا ہے، جلد بازی نہیں کرتے، بہت کول ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور کمپیوٹر میں یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا سے بہت مشکل سے باہر نکلتے ہیں، لیکن بے چین رہتے ہیں۔ پائسز بچیاں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی ہمبل ہوتی ہیں، ہمبل کے ساتھ ساتھ یہ رومانٹک جذبات میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، دکھ کو برداشت کرنے والی ہوتی ہیں، حسد نہیں کرتی، غیبتیں نہیں کرتی، بہت کم بولتی ہیں، سوچتی بہت زیادہ ہیں، نقل اتارنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، آرٹسٹ ذہن کی ہوتی ہیں، فنکار، موسیقی بہت اللہ نے ان کو گانا گانے کا اور سننے کا دونوں شوق، بہت پروفیشن میں بھی یہ موسیقی کو اپنا لیتی ہیں، گہری غور و فکر رکھنے والی ہوتی ہیں، کھانے کو بہت پسند کرتی ہیں، کھانا بنانا بھی بہت پسند ہوتا ہے ان کو، گھر کی یہ ملکہ ہوتی ہے لیکن روتی بہت ہے، آنسوؤں سے اس کا بہت دوستی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنسو بہا دیتی ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پائسز جو ہیں یہ اب کرتے ہیں بات بڑوں کی۔ پائسز جو ہیں یہ اس کے اوپر سے نوست کے بادل جو ہیں وہ اب چھٹ چکے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر شروع ہو چکی ہے، اب آپ پریشانیوں سے باہر نکل آئیں۔ قرض جو آپ نے دیے ہوئے تھے جو نہیں مل رہے تھے اس کے ملنے کے امکانات روشن ہو گئے، منگنی رشتہ پکا ہو سکتا ہے، اچھی خبر آ سکتی ہے، باہر جانے کا جو ویزے کے معاملات ہیں وہ آپ کو خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ لالچ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کوئی آپ کو لالچ دے کر پھنسا بھی سکتا ہے۔ اپنے آپ کو احتیاط اور محتاط میں رکھیں زون میں۔ پہلے سے بڑی مشکلیں تھیں اب آپ اس میں سے نکل آئیں، اب آپ فیصلے کریں، کام کریں، اپنے کام کی طرف توجہ کریں، کام میں بہتری لائیں، دلچسپی لیں، نیند پوری کریں، اپنے ٹائم فریم کو فالو کریں، نیند کا سکیجول جو آپ کا خراب ہے اس کو ٹھیک کریں، ورنہ آپ بہت زیادہ اور پریشان ہوتے جائیں گے۔ اچھا ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے لیکن آپ اس کو ابھی بھی آپ اس سے فرصت نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دے سکیں۔ لوگوں کا اعتماد آپ پر بحال ہو رہا ہے، اور پائسز جو ہیں یہ ایک غلطی آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتی ہے، اس سے آپ نے بہت
بچنا ہے۔ موسمی اثرات آپ پر ہو سکتے ہیں اس ہفتے، اور ہلکی پھلکی نزلہ زکام بخار یہ وغیرہ، اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ازواجی معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، ٹینشنیں کم ہوں گی، گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ پائسز اس ہفتے آپ کی صحت کے لحاظ سے بہت سازگار ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری یا کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ صحت سے لطف اندوز ہوں، اپنے اندر اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں کو پورا کریں اور اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ کو ایک طویل عرصے سے ایک رقم کے مسائل کا سامنا تھا تو وہ اللہ نے آپ حل کر دی ہے، تو آپ اس ہفتے کے دوران کسی حد تک اپنے تمام معاملات پر قابو پا لیں گے۔ اس سے آپ کو قانونی پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، دشمن آپ کا زیر ہوگا، کامیابیاں آپ کو ملیں گی، آپ کے جو کیس لگے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ دانش مندی کے ساتھ فیصلے کریں، اس ہفتے آپ کے سامنے کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ کے اہل خانہ اور آپ کے دوست آپ کے ایک ستون کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن خوشی میں آپ نے سب کچھ بھول نہیں جانا اور آپ پھر غلطی در غلطی کرنا شروع ہو جائیں۔ چاند کی علامت جو ہے اس وقت جو مون کی جو چینج اوور ہو رہا ہے اس میں راہو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو خاص طور پر میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے رویے میں تحمل اور حوصلہ رکھیں۔ غصہ بھی آ سکتا ہے لیکن آپ کنٹرول رکھیں، خاص طور پر جب آپ کسی کام میں کرنے جائیں تو کمپٹیشن میں آپ کسی کے ساتھ الجھنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے کام پر توجہ دینی ہے تاکہ آپ اپنے کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیونکہ مون کے جو اس وقت چینج اوور ہے اس کے حوالے سے عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی مشن فل ہوگا، بہت کامیابی ہوگی، اور جو طالب علم ہیں ان کے لحاظ سے آپ یہ ہفتہ اچھا نہیں ہوگا، جو پائسز ہیں ان کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو بہت اپنے احتیاط کرنی ہوگی، الجھاوے بہت ہوں گے، ذہنی پریشانیاں ہوں گی، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، یاد نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی کتابوں سے اپنے سبق کے ساتھ دل لگی رکھنی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے، 2-4 دن میں یہ معاملات ختم ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ اپنے مستقل مزاجی میں داخل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اپنے امتحانات میں بھی، اور آپ کو پڑھائی میں بھی اچھے نمبر ملیں گے۔ پائسز کو چاہیے کہ وہ مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں کسی سے بھی شیئر نہ کریں، جو کرنا ہے خود کریں، اپنی پوری پلاننگ کریں، وہ پلاننگ کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی ورنہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس ہفتے سرمایہ کاری آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ پائسز عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کچھ شرارتوں کا بھی سامنا شرارتی لوگوں کا سامنا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو وہ مس گائیڈ کر سکتے ہیں، احتیاط کرنی ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، بہت تحمل طریقے سے آپ نے دیکھ کے اور پھر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، سرمایہ کاری کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پائسز کا بہترین پتھر جو ہے وہ سفید مرجان، پیلا پھکراج، یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور جو آپ نے صدقات دینے ہیں وہ کالے چنے، کالے ماش، کالا کپڑا، اور پائسز کا بہترین صدقہ ہے۔ اس ہفتے آپ کا جو ورد ہے وہ یا اللہ یا مالک الملک 111 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کے لیے یہ کامیابی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے اور آپ کے لیے خوشیاں بہت زیادہ ہوں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔